شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في مقام آخر: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد، میرے محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے روزے کے احکام اور مسائل پر قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں حق بات کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں، یعنی پہلی آیت مبارکہ میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح کی تم سے پہلے لوگوں پر، اگلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بن جائے، متقی بن جائے۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ کب فرض ہے، کس مہینے میں فرض ہے؟ فرمایا روزہ جو ہے وہ رمضان المبارک میں فرض ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ یعنی جو کوئی تم میں سے رمضان کے مہینے میں اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں ہو اور اس کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب ہو جائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ روزہ رکھے، اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اب رمضان المبارک کا روزہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر فرض کر کے بہت بڑا احسان کیا ہے، بہت بڑی تکریم کی ہے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے۔ اب ماہ مبارک کا، رمضان المبارک کا روزہ کن پر فرض ہے، یہ ذکر کرنے سے پہلے مختصراً میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ کب فرض ہوا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جب دیکھا جائے تو اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ ہجرت کے دوسرے سال مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کا روزہ ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوا ہے، اس سے پہلے رمضان المبارک کا روزہ اہل ایمان پر، اہل اسلام پر فرض نہیں تھا۔ اب رمضان المبارک کا روزہ کن پر فرض ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو رمضان المبارک کا روزہ رکھنا ہر اس مسلمان پر فرض ہے جن میں یہ ذکر کرنے والی جو شرطیں ہیں وہ موجود ہو۔ اب وہ شرطیں کیا ہیں؟ وہ شروط یہ ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے روزہ فرض ہونے کے لیے، پہلی شرط۔ دوسری شرط بالغ ہو، تیسری شرط عاقل ہو، عقل مند ہو، چوتھی شرط
صحت مند ہو، پانچویں شرط وہ مقیم ہو، سفر میں نہ ہو، چھٹی شرط وہ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتا ہو، اور ساتویں شرط جو ہے یہ مسلمان ماؤں بہنوں کے ساتھ ہے کہ شرعی جو موانع ہے، رکاوٹیں ہیں، ان سے دور ہو، یعنی حیض کی حالت میں نہ ہو، نفاس کی حالت میں نہ ہو، اور اسی طرح حمل کی وجہ سے اگر تکلیف ہوتی ہو عورت کو، یا بچے کو تکلیف ہوتی ہو، رضاعت کی وجہ سے عورت کو تکلیف ہوتی ہو یا بچے کو تکلیف ہوتی ہو، تو ان حالات میں بھی ان مسلمان ماؤں بہنوں پر بھی روزہ رکھنا فرض نہیں ہے رمضان میں۔ تو یہ 7 شروط ہے، 7ویں شرط جو ہے یہ مسلمان ماؤں بہنوں کے ساتھ، اور باقی جو 6 شرطیں ہیں ان میں مرد اور عورت جو ہے دونوں برابر کے شریک ہے۔ اب آئیے مختصراً ان پر ہم یعنی تھوڑی سی ہم تفصیل بیان کرتے ہیں ان شروط کے حوالے سے۔ مسلمان ہونا چاہیے، اگر مسلمان نہیں ہے تو روزہ فرض نہیں ہے، کافر ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے، اور بالغ ہونا چاہیے، بلوغت سے پہلے کسی بھی نابالغ پر، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی نابالغ بچہ یا بچی روزہ رکھنا چاہے تو اچھی بات ہے، روزہ رکھ لینا چاہیے، اور اس کا اجر و ثواب اس کے والدین کو ملے گا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنی نابالغ اولاد کو روزہ رکھنے کی وہ ترغیب دلاتے رہتے تھے اپنے دور میں۔ اور اسی طرح وہ عاقل ہو، عقل مند ہو، اگر کوئی شخص عقل کی نعمت سے محروم ہو، پاگل ہو چکا ہو، تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رفع القلم عن 3 قسم کے لوگوں سے قلم کو اٹھایا گیا ہے، ان میں سے عن الصبی حتی یبلغ، بچے سے قلم کو اٹھایا گیا ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، اور وعن المجنون حتی یفیق، اور پاگل شخص سے بھی قلم کو اٹھایا گیا ہے جب تک اس کو افاقہ نہ ہو جائے، اور یعنی وہ پاگل پنی ختم نہ ہو جائے، اور وعن النائم حتی یستیقظ، جب سویا ہوا شخص جو ہے جب تک وہ سویا ہوا ہو تو اسے قلم اٹھایا گیا ہے جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے۔ تو پاگل شخص پر بھی روزہ فرض نہیں ہے جب تک وہ افاقہ نہ ہو جائے، جب تک وہ اس کی عقل ٹھکانے پہ نہ آ جائے۔ اور اسی طرح جو ہے ذکر کیا تھا وہ صحت مند ہونا چاہیے، یعنی بیمار نہ ہو، اگر بیمار ہے تو رمضان المبارک میں روزہ رکھنا اس بیمار شخص پر کوئی فرض نہیں ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو ہے مقیم ہو، اور اگر مسافر ہے تو مسافر پر بھی رمضان المبارک کا روزہ دوران سفر رکھنا اس پر فرض نہیں ہے، بعد میں جو ہے وہ قضا کرے گا۔ اس حوالے سے مزید بات ہوگی انشاءاللہ۔ اور وہ شخص جو ہے روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہو، اگر استطاعت نہیں رکھتا بڑھاپے کی وجہ سے، کبھی ایسا ہوتا ہے مسلمان ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، صحت مند ہے، مقیم ہے، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس پر رمضان المبارک کا روزہ رکھنا اس پر فرض نہیں ہے۔ اور اسی طرح شرعی موانع سے دور ہو، یعنی عورتیں، مائیں، بہنیں جو کہ حیض سے، نفاس سے پاک ہو تو اس وقت روزہ فرض ہے۔ اگر حیض آ جائے یا نفاس آ جائے یا حمل کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے عورت کو، یا بچے کو تکلیف ہو رہی ہے رحم میں، یا حمل کی وجہ سے، رضاعت کی وجہ سے ماں کو تکلیف ہو رہی ہے یا بچے کو تکلیف ہو رہی ہے، تو ان حالات میں روزہ رکھنا ان مسلمان ماؤں بہنوں پر بھی فرض نہیں ہے۔
اب یہ ہوا روزے کے شروط کے حوالے سے۔ اب ان شروط میں سے کوئی شرط نہ پائی جانے کی وجہ سے اگر کوئی روزہ کھول دیتا ہے رمضان میں، روزہ نہیں رکھتا، تو اب اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے بعد میں کیا کرنا ہے؟ ان کی 3 حالات ہیں، 3 قسم کے ہیں۔ اب ایک وہ ہے جو رمضان المبارک میں ان شروط میں سے کوئی شرط نہ ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، تو اس پر بعد میں قضا بھی نہیں ہے اور بعد میں کفارہ بھی، فدیہ بھی نہیں ہے اس کے اوپر۔ دوسرا وہ ہے جو بعد میں بطور قضا روزہ رکھے گا، فدیہ جو ہے وہ رمضان کی روزے کی فرضیت جو ہے اس سے ادا نہیں ہوگی، بلکہ اس کو روزہ رکھنا پڑے گا بطور قضا۔ تیسرا وہ ہے جو بطور یعنی فدیہ کے طور پر وہ فدیہ دینا پڑے گا، اس کے لیے بعد میں روزہ رکھنا نہیں ہے بطور قضا، بلکہ وہ فدیہ دے گا۔ یعنی ان شروط میں سے ان شروط میں سے اگر کوئی شرط نہ پائی جائے جس کی وجہ سے رمضان المبارک میں روزہ نہیں رکھا، تو بعد میں اس کے حوالے سے 3 حالات۔ اب پہلی حالت یہ ہے کہ جو بعض شروط ایسی ہے جن کے نہ پائی جانے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، تو بعد میں اس پر بطور قضا روزہ بھی نہیں ہے اور کفارہ اس پر فدیہ بھی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اگر کوئی شخص جو ہے مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، مسلمان ہوا بعد میں، مثلا فرض کیجئے 10 رمضان کو اسلام قبول کر لیا، اب سابقہ 10 ایام، اسی رمضان کے 10 ایام وہ روزہ نہیں رکھا تھا، تو اس نے بعد میں بطور قضا روزہ نہیں رکھنا ہے اور اس کا فدیہ بھی ادا نہیں کرنا ہے، چونکہ وہ اسلام میں ابھی داخل ہوا۔ دوسرا، ایک شخص پاگل تھا، 10 رمضان کو پاگل پنی دور ہو گئی اللہ کے فضل سے، وہ ٹھیک ہوا اور اس کی عقل جو ہے ٹھکانے پہ آ گئی، تو اس پر بھی بعد میں بطور قضا جو ہے وہ روزہ بھی نہیں ہے اور اس پر کوئی فدیہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح نابالغ بچہ یعنی بالغ نہ ہونے کی وجہ سے اس نے روزہ نہیں رکھا تھا، 10 رمضان المبارک کو وہ بالغ ہوا، تو اس سے پہلے 10 ایام اگر اس نے روزہ نہیں رکھا ہے تو اس پہ جو ہے بعد میں بطور قضا کفارہ بھی نہیں ہے، بطور قضا روزہ بھی نہیں ہے اور فدیہ بھی اس کے اوپر نہیں ہے۔ دوسرا وہ ہے جو بعد میں بطور قضا روزہ رکھے گا اور اس پر فدیہ نہیں ہے، وہ ہے کوئی بیمار ہوا، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، تو جب وہ ٹھیک ہو جائے بعد میں تو اس نے بطور قضا روزہ رکھنا ہے، اس نے فدیہ نہیں دینا ہے۔ اسی طرح ایک مسافر سفر میں تھا، سفر میں ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا رمضان میں، تو بعد میں بطور قضا روزہ رکھے گا، وہ فدیہ ادا نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح ایک حاملہ عورت حمل کی وجہ سے یا دودھ پلانے والی عورت جو ہے دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، تو بعد میں راجح قول کے مطابق بطور قضا روزہ رکھے گی، وہ فدیہ نہیں دے گی۔ اس مسئلے میں اگرچہ علماء کا بہت بڑا اختلاف ہے، لیکن شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی یہی ہے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی حدیث سے دلیل لی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کے راوی سیدنا انس بن مالک الکعبی رضی اللہ عنہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم وعن الحبلى والمرضع، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت والی نماز، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے آدھی نماز معاف کر دیا، اور اسی طرح روزے کو بھی دوران سفر اللہ تعالیٰ نے اس سے معاف کر دیا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یعنی حاملہ عورت سے اور دودھ پلانے والے عورت سے بھی اللہ تعالیٰ نے روزے کو رمضان میں اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہے، یعنی اس کو تکلیف ہو رہی ہو، نقصان ہو رہا ہو، صحت پر اثر ہو رہا ہو، تو روزہ نہ رکھنے کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا رمضان میں۔ لیکن اب یہاں پر شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے یہاں پر مرضعہ اور حاملہ کو مسافر کے ساتھ ذکر کر کے یہ بتا دیا ہے کہ مرضعہ اور حاملہ بھی جس طرح مسافر بعد میں بطور قضا روزہ رکھتا ہے، اسی طرح جو ہے مرضعہ اور حاملہ بھی بعد میں بطور قضا وہ روزہ رکھے گی۔ جی ہاں، اور اسی طرح اب یہ ہوا یعنی جو بعد میں بطور قضا روزہ رکھے گی اور فدیہ نہیں۔
اور بعض شرط اگر نہ پائی جائے تو اس میں بعد میں بطور یعنی وہ جو ہے رمضان کے روزہ جو کو بعد میں وہ فدیہ ادا کرے گا، وہ روزہ نہیں رکھے گا بطور قضا۔ وہ ہے وہ بوڑھا شخص یا وہ بوڑھی عورت جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس نے فدیہ ادا کرنا ہے۔ وہ ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ جس طرح کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہوئے تو انہوں نے رمضان المبارک کے ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو وہ کھانا کھلاتے تھے جی۔ اور وہ بیمار شخص جو ہمیشہ بیمار رہتا ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے، وہ ہمیشہ بیمار رہنے والا شخص وہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتا بیماری کی وجہ سے، تو اس نے بھی بطور بعد میں جو ہے وہ بطور قضا روزہ نہیں رکھنا، بلکہ اس نے فدیہ ادا کرنا ہے، ہمیشہ بیمار رہنے والا شخص۔ لیکن بعد میں ٹھیک ہو جائے تو اس نے بطور قضا روزہ رکھنا ہے۔ لیکن اگر ایک ایسی بیماری لا علاج بیماری لاحق ہوئی ہے کسی کو جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے سب کو، کینسر وغیرہ کی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھے، تو اس کی وجہ سے اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس نے یعنی فدیہ ادا کرنا ہے، بطور قضا بعد میں روزہ نہیں رکھنا ہے۔ تو تین قسم کے یعنی حالات ہوئے۔ اگر کسی نے رمضان میں ان شروط میں سے کوئی شرط نہ پائی جانے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، تو ایک ہوا کہ جو روزہ جو ہے اس پر بعد میں بطور قضا روزہ بھی نہیں ہے اور اس پر بعد میں فدیہ بھی نہیں ہے۔ دوسرا بعد میں بطور قضا روزہ ہے، فدیہ نہیں ہے۔ تیسرا بعد میں جو ہے اس نے فدیہ ادا کرنا ہے، بطور قضا روزہ نہیں ہے۔ یہ ہوا مختصراً رمضان المبارک کے روزے کے احکام اور مسائل کے بارے میں۔ وباللہ توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔